السلام علیکم خواتین و حضرات، میں حیدر علی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک کلپ بہت ہی وائرل کیا گیا ہے جو کہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے معروف عالم دین حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ جو وہ آؤٹ آف کنٹری یعنی وہ بدیش میں کہیں پر کینیڈا میں بیان کر رہے تھے۔ اس حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جنہوں نے بیان کیا وہاں پر، تو ان کے چند الفاظ اس طرح کے لگنے والوں کو کہ وہ گستاخی کر رہے ہیں معاذ اللہ، اور ان کے وہ الفاظوں کو توڑ کے مروڑ کر کے وائرل کر دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ مفتی طارق مسعود نے گستاخی کی ہے، نبی کی شان میں قرآن کی گستاخی کی ہے، تو ان پر گستاخی کے فتوے لگا دیے گئے۔ تو میں کہنا صرف یہی چاہتا ہوں ان فتوے لگانے والوں سے اور ان مخالفت کرنے والوں سے، اے بدبختو، بے شرمو، بے غیرتو، تم آج بھی اتنی بڑی فرقہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہو کہ تم کو شرم آنی چاہیے۔ تم ایک معروف عالم دین حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی شان میں اس طرح کے الفاظ ایجاد کر رہے ہو جو نہیں کرنے چاہیے آپ کو۔ آپ ان کے یوٹیوب چینل کے نیچے جو آپ کمنٹ باکس میں جو کمنٹ کر رہے ہیں ان سے گالی دے رہے ہیں، کوئی لوگ گالی دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کتنے بے شرم لوگ ہو آپ، کتنے بے غیرت لوگ ہو آپ۔ ارے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کسی انسان سے اگر غلطی ہو بھی گئی، مان بھی لو، اگر غلطی ان سے ہو گئی ہے تو انہوں نے ایک نہیں 2 مرتبہ اپنے چینل سے ایک کلپ بنا کر کے اپلوڈ کی، اس میں انہوں نے معذرت کی۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنا گندا پروپیگنڈا چلا رہے ہو۔ آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کسی چلو بھر پانی میں۔ ارے آپ کلنک و قوم کے نام پر آپ عالم دین کی عزت نہیں کرتے؟ ارے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کس فرقے سے بھی ہوئیں گے، آپ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا آپ اہل حدیث ہوں یا آپ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، کیا آپ کو اتنا نہیں نظر آ رہا کہ آپ وہ ایک عالم دین جو ہمیشہ سے ساری زندگی جب سے انہوں نے بیان اسٹارٹ کیے ہیں کرنا، انہوں نے ہمیشہ نبی کی شان میں انہوں نے بیان کیے ہیں، قرآن کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے ہمیشہ بیان کیا ہے۔ اگرچہ ان سے غلطی ہو بھی گئی تو انہوں نے 2 مرتبہ ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر کے انہوں نے معذرت کی ہے قوم سے۔ بتائیے اس کے بعد میں بھی یہ قوم ان پر فتوے لگانے پر صادر ہے۔ ارے آپ ہوتے کون ہیں فتوے لگانے والے؟ بولیے کون ہوتے ہو آپ فتوے لگانے والے؟ آپ کو اتنا سمجھ میں آنا چاہیے کہ کوئی انسان ودیش میں تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی نبی کی شان میں گستاخی کرنے جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ بولیے آپ، جب وہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، عوام کے درمیان میں وہ بیان کر رہے ہیں، تو کیا عوام بھی اس میں ملوث ہے؟ کیا وہ عوام جانتی تھی کہ یہ بیان جو کر رہے ہیں یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کا بیان سننے بیٹھے؟ ارے وہ جو بیان سننے والے بیٹھے تھے وہ بھی اسی نیت سے بیٹھے۔ یہاں اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر آپ اس ویڈیو کو پاکستان کی سرزمین پر ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ میں اتنا ہی کہوں گا پاکستان کے عوام سے، جو لوگ اس پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، اتنا گندا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کا پاکستان دنیا کی نظروں میں اس لیے گر رہا ہے کیونکہ آپ اپنی سرزمین کے علماؤں کی عزت نہیں کرتے، آپ ان کی قدر نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں آپ نے جو اناپ شناپ پروپیگنڈا چلایا ہے، یہ آپ کو شوبہ نہیں دیتا میرے بھائی۔ آپ اپنی اس واردات کو، آپ اپنے اس کارناموں کو بند کیجئے گا۔ آپ وہی لوگ ہیں جس وقت معروف عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تب آپ نے جشن منایا تھا، ان پر فتوے لگائے تھے، ان پر کہا تھا کہ وہ معاذ اللہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بہت سی باتیں آپ لوگوں نے کی۔ آپ وہی لوگ ہو، آپ نے پھر سے پروپیگنڈا حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف چلا رہے ہیں۔ آپ کو سدھر جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ کا ملک ہو یا پھر انڈیا میں مسلمان اس طرح کا کرتے ہیں، یا پھر پاکستان، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ رہنے والے مسلمان اگر اپنے عالموں کی عزت نہیں کریں گے، اپنے علماؤں کی قدر نہیں کریں گے، اگر ان کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی حال فلسطینیوں کی طرح ہو جائے؟ بولیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سر پر بھی ایک ظالم مسلط ہو جائے جو ہم پر ظلم کرے؟ میرے بھائی کب آپ سدھریں گے؟ بتائیے، آپ عالم دین کے خلاف پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیں، اتنا شیئر کر دیں، اتنا شیئر کر دیں کہ یہ ویڈیو
پاکستان کی عوام تک پہنچ جانی چاہیے، ان کو لگنا چاہیے اور کہہ دیجئے کہ دیکھو اس ویڈیو کو اور سنو اس حیدر علی کے الفاظ کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک انڈین مسلمان نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے پاکستان کے علماؤں کو لے کر کے۔ ارے پاکستان کے علماء سے اللہ نے اتنی خدمت لی ہے، اتنا دین کا کام لیا ہے کہ آپ نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے چند الفاظ کو نکال کر کے توڑ مروڑ کر کے ان کی ویڈیو کو وائرل کر کے اور گستاخی کے فتوے صادر کرتے ہو۔ آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی کتنی خدمت دین کے لیے انہوں نے گزاری ہے، اللہ نے کتنا کام ان سے لیا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی متاثر ہو کر کے، اسلام کو سے متاثر ہو کر کے اللہ نے ان کے ذریعے سے مسلمان بنایا ان کو۔ آپ کو اتنا نظر نہیں آتا؟ آپ یہ ساری اچھائی ان کی بھول گئے صرف چند الفاظوں کو لے کر کے، جبکہ ان کی نیت میں کوئی گستاخی کرنے کا تھا بھی نہیں کچھ، ان کی بالکل نیت صاف تھی۔ انہوں نے واضح الفاظوں میں کلپ بنا کر کے بتا دیا کہ میری نیت بالکل صاف تھی۔ معاذ اللہ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی مسلمان، عام مسلمان نہیں سوچ سکتا یار نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے بارے میں۔ آپ وہ معروف عالم دین حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں بولتے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے؟ شرم آنی چاہیے ان نا اہل انسانوں کو۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں اس طرح کے اناپ شناپ الفاظ بول رہے ہیں، ان کے الفاظوں کو پکڑ کر کے یہ لوگ پروپیگنڈا چلاتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ان کا کام صرف یہ جہالت پھیلانا ہے، قوم کو گمراہ کرنا ہے، قوم کو بے لگام چھوڑ دینا ہے، قوم کو آپس میں لڑانا ہے، فرقوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ ارے بھائی غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، وہ انسان ہی نہیں جس سے غلطی نہ ہو، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اور وہ انسان جو غلطی کر کے فوری طور پر رجوع کر لے، ارے وہی تو انسان ہے، وہی تو انسان ہے۔ انہوں نے فوری طور پر رجوع کیا، اللہ سے توبہ کرنا ہے، دوسرا عوام سے معافی مانگنی ہے، تیسرا اپنی غلطی کو رجوع کرنا ہے۔ تینوں چیزیں کر لی انہوں نے شرعی طور پر۔ اس کے بعد میں بھی آپ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہیں۔ آپ فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو بھائی، 40,000 سے زیادہ فلسطین شہید ہو چکے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ آپ عالم دین کے بارے میں پروپیگنڈا چلاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں جو پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، میرے بھائیوں اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ ایک عالم دین کے لیے ایسا نہیں بول سکتے، چاہے وہ عالم دین دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو یا سنی ہو، جو بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ عالم دین، اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے اور وہ رجوع بھی کر لے فوری طور پر، اس کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے پھر اناپ شناپ بولنا۔ تو بھائی آپ تمام لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ بھیا آپ یہ سب چیزیں بند کر دیجئے اب، اور آپ نے جو ان کے خلاف پروپیگنڈا چلایا اور اس کو بند کر دیجئے، بند کر دیجئے اس کو۔ ایک عالم کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے، عالم دین کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر ان کی نیت میں کچھ کھوٹ تھا بھی تو وہ اللہ کا اور ان کا میٹر ہے بھائی، اور صاف نظر آ رہا ہے یار کہاں کھوٹ ہے ان کی نیت میں، صاف نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے 2 ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دی اپنے چینل پر، اور دونوں ویڈیو میں انہوں نے معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے عوام سے، توبہ کی ہے اللہ سے، غلطی کو رجوع کیا ہے۔ ایسے عالم دین کے لیے تو اور عزت بڑھ گئی ہمارے دل میں۔ تو بھیا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اپنی کمنٹ باکس میں رائے دیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو لے کر کے، اور باقی فرقے کے علماؤں کو لے کر کے آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہیں اینڈ کرتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔